बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक के इस नूरानी सफ़र में हम एक नहायत बाबरकत मरहले तक पहुँच चुके हैं। ये वो लम्हात हैं जब दिल में शुक्र भी होता है और ये एहसास भी कि ये रूहानी सफ़र अपने इख्तिताम के करीब आ रहा है। गुजरते हुए दिनों ने हमें बार बार याद दिलाया है कि कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि दिल में उतारा जाता है, और खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने कलाम के साथ जोड़ देता है। आज इसी आजिज़ी और शुक्र के एहसास के साथ हम दाखिल हो रहे हैं कुरान पाक के 27वें पारे में। आइए दिल को पूरी तवज्जो के साथ हाजिर करें और इस पैगाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करें, जो इंसान को आखिरत की तैयारी और ईमान की मजबूती की तरफ मुतवज्जो करता है। इस पारा में सूरह ज़ारियात का बकिया हिस्सा, नीज़ सूरह तूर, नजम, कमर, सूरह रहमान, वाक़या और सूरह हदीद शामिल हैं। पिछले पारे में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ था, जो इस पारे में मुकम्मल होता है, जिसमें फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कौम लूत की हलाकत का जिक्र करते हैं। इसके बाद दीगर काफिर अक़वाम की हलाकत और उनके वाक़यात में मौजूद निशानियों की तरफ मुख्तसर इशारात किए गए। फिर अल्लाह की कुदरत की बाज़ निशानियाँ जिक्र करके एक अल्लाह की इबादत की दावत दी गई। साथ ये भी वाज़े कर दिया गया कि जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। आखिर में कुफार को यौम क़यामत से डराया गया, जब कुफार से मुतल्लिक रब का वादा अज़ाब पूरा हो। सूरह तूर, इसमें कसम खाकर कहा गया कि आपके रब का अज़ाब आकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। उस दिन कुफार को जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा और मुत्तकीन जन्नत की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक अहम बात यहाँ पर यह बताएगी कि जिन मोमिनीन की औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में उनके साथ मिला देगा, चाहे वो ईमान और अमल के लिहाज से उनके दर्जे के मुस्तहिक ना हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप याद दहानी कराते रहें। आप ना काहिन हैं, ना शायर और ना पागल हैं, जैसा कि ये कुफार दावा करते हैं। फिर कुफार का एक और एतराज़ जिक्र किया गया कि वो कहते हैं ये कलाम उन्होंने घड़ कर अल्लाह की जानिब मंसूब कर दिया है। इसके जवाब में फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसा एक कलाम तुम भी पेश कर दो। फिर कई अंदाज से कुफार को मलामत की गई। कहा कि क्या ये खुद पैदा हो गए हैं या खुद खालिक हैं, या इनके पास गैब का इल्म मौजूद है। वो क्या चीज़ है जो इनको ईमान से रोकती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि इनको छोड़े रखें, यहाँ तक कि वो दिन आ जाए जब इनकी कोई मदद ना की जाए। आप हमारी निगरानी में हैं, बस सब्र करें और अपने रब की दिन रात हम्द के साथ तस्बीह बयान करते रहें। सूरतुन नजम, सितारे की कसम खाकर फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न भटके हैं, न गुमराह हुए हैं, और ना वो अपनी ख्वाहिश से बात करते हैं, बल्कि उनकी हर बात वही पर मबनी होती है। ये उनको एक कुव्वतों वाले ने तालीम दी है। फिर सफ़र मेराज का जिक्र है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार की बहुत सी निशानियाँ देखी। फरमाया कि क्या जो मेरे बंदे ने अपनी आंखों से देखा तुम उस पर शक करते हो। इसके बाद कुफार के बातिल माबूदात का इज्ज और बेवकती वाज़ेह की गई। फरमाया कि ये तुमने अपने जी से घड़ लिए हैं, अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है। फिर फरमाया कि अल्लाह ही दुनिया और आखिरत का मालिक है। किसी की शफाअत अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी के काम नहीं आएगी। वही हिदायत याफ्ता और गुमराहों को खूब जानने वाला है। अल्लाह ही बुराई करने वालों को उनके किए का बदला देगा, और नेकी करने वालों को जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से तो बचते हैं, मगर कुछ गुनाह उनसे सरजद हो जाते हैं, उनको बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह मुत्तकीन को बेहतर जानता है, लिहाजा वो अपने आप को पाकीज़ा ना ठहराओ। ये भी बताया कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कमाई की, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह ही के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, वही गनी और फ़कीर करता है, वही हंसाता और रुलाता है। इसी ने सबको पैदा किया, नीज़ उसी ने पिछली काफिर कौमों को हलाक किया। आखिर में कुफार को मलामत की गई कि क्या तुम इस कुरान पर ताज्जुब करते हो, इस पर हंसते हो, रोते नहीं। बेहतर यही है कि अल्लाह की इबादत करो और उसी के आगे सजदारेज हो जाओ। सूरतुल कमर, कुर्बे क़यामत के जिक्र और मोज़ज़ा शक्ल कमर यानी चांद दो टुकड़े हो गया। शक्ल कमर का वाक़या हिजरत से तकरीबन 5 बरस कबल रूनुमा हुआ और चांद जबले हिरा के दोनों इतराफ हो गया। इतनी बड़ी निशानी को देखकर होना तो ये चाहिए था कि काफिर ईमान ले आते, लेकिन वो सरकशी पर तुले रहे।
جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اسی سے اس صورت کا آغاز ہوا۔ فرمایا کہ ان کو جو بھی آیت دکھائی جائے یہ اس کو جادو قرار دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کو ماضی کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں سامان عبرت موجود ہے، لیکن ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے رہے۔ بس آپ ان سے اعراض کریں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے نکالے جائیں گے اور کہیں گے یہ تو بہت سخت دن ہے۔ اس کے بعد مختصراً پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور آل فرعون کو ہلاک کیا۔ ان کے انجام میں عبرت اور نشانیاں ہیں۔ ان واقعات کے درمیان بارہا اس بات کی تاکید کی گئی کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ ان اقوام کا انجام ذکر کر کے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے کفار ان سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں برت نامہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو وہ تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا یوم موعود روز قیامت ہے، جو کہ بہت سخت دن ہوگا۔ مجرمین چہروں کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالے جائیں گے، جبکہ متقین امن والی جگہ میں قادر مطلق بادشاہ کے نزدیک ہوں گے۔ اس صورت میں 4 مقامات پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے۔ اور وہ آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 ہے۔ سورۃ الرحمن۔ رحمان کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی۔ فرمایا کہ رحمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے گروہ جن و انس کو 31 مرتبہ مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر مشرق و مغرب کا، کھارے اور میٹھے سمندر کا، ان سے نکلنے والے موتیوں کا اور ان میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کیا۔ مقصود اللہ کی ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کرانا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے، اللہ جن و انس کا حساب لیں گے، کوئی اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ روز قیامت آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، اس دن مجرم پہچان لیے جائیں گے، ان کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر متقین کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان کو 4 قسم کی جنتیں دی جائیں گی، جن میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل، قیمتی ریشمی لباس، عالیشان بستر اور خوبصورت حوریں ہوں گی، جو خالص ان کے لیے ہی ہوں گی۔ یہ بھی واضح کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ نیز ہر نعمت کے ذکر کے بعد کہا گیا تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخر صورت میں کہا گیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام نہایت بابرکت ہے۔ سورۃ الواقعہ۔ قیامت کے ذکر سے سورہ کا آغاز ہوا ہے، جو آ کر رہے گی۔ اس دن لوگ 3 اقسام میں بٹ جائیں گے۔ کچھ تو سابقون یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے، ان کا درجہ عام اہل ایمان سے بلند ہوگا۔ یہ پہلوں میں سے زیادہ اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں بیش بہا نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کریم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہوگا۔ پھر اصحاب الیمین ہوں گے، ان کی تعداد پچھلوں میں سے بھی زیادہ ہوگی اور بعد والوں میں سے بھی، یہ بھی جنت کی نعمتوں سے متمتع ہوں گے، لیکن ان کا درجہ بہرحال سابقین سے کم ہوگا۔ تیسرا گروہ وہ اصحاب الشمال کا ہوگا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جن میں ان کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ اس کی وجہ ان کے دنیا میں کیے گئے اعمال ہیں، جن میں سر فہرست قیامت کی تکذیب ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے بعض مظاہر کا تذکرہ فرمایا کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے زمین سے سبزہ اگایا، پانی نازل فرمایا جو تم پیتے ہو، آگ کا درخت پیدا کیا جس سے تم آگ جلاتے ہو، اگر وہ چاہے تو یہ نعمتیں تم سے چھین لے، کوئی اور یہ سب نہیں دے سکتا۔ پھر قسم کھا کر فرمایا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن کریم ہے، جس کو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ کیا تم اس کتاب سے اغماض برتتے ہو اور اس کی تکذیب کرتے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو تو روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ آخر میں
اس صورت میں اختصار کے ساتھ تینوں گروہوں کا تذکرہ ہوا، پھر تسبیح کے حکم پر سورت اختتام پذیر ہوئی۔ سورۃ الحدید۔ تسبیح کے حکم سے سورہ کا آغاز ہوا، پھر اللہ کے بعض مظاہر قدرت کا ذکر ہوا کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سب جاننے والا ہے، خالق کائنات ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور جو اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اسی نے اپنے بندے پر روشن آیات نازل فرمائی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ ایمان لاتے ہو نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، مال خرچ کیا، وہ بعد میں کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، تاہم دونوں سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر انفاق کی ترغیب یہ کہہ کر دلائی کہ کون اللہ کو قرض دے گا، اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس دن مومنین کے لیے نور ہوگا، جبکہ منافقین ان سے نور کا سوال کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے لیے اس روز آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خاشع ہو جائیں، یعنی عشق الہی سے پھٹ جائیں۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جن کو کتاب دی گئی لیکن کتاب ملنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے اور ان پر اللہ کی آیات نے اثر کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم قرآن کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا، کیونکہ قرآن بھی ایک طویل مدت یعنی قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا حق پہچانیں، اس کی آیات پر غور و فکر اور عمل کریں اور قرآن کے ساتھ اپنے دل کو سخت ہونے سے بچائیں۔ پھر ان لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ ان کے دل اللہ کی آیات سن کر نہیں ڈرتے، وہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ کہہ کر تسلی اور حوصلہ افزائی کی کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، اسی طرح تمہارے مردہ دلوں کو بھی توجہ کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ واضح کیا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور دھوکے کا سامان ہے، چنانچہ اپنے رب کی مغفرت، معرفت اور قربت کی طرف سبقت کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لہٰذا غم نہ کرو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اتراؤ مت۔ اللہ نے اپنے رسول کھلی نشانیوں اور کتاب کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ذریت میں بہت سے انبیاء ارسال فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحم ڈالا۔ آخر میں اللہ سے ڈرنے کا اور رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ واضح فرمایا کہ خیر و فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یوں قرآن پاک کے 27ویں پارے کی روشنی ہمارے دلوں تک پہنچی اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ زندگی کا اصل سرمایہ ایمان، اخلاص اور نیک عمل ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے اس مبارک سفر میں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ تعلق وقتی نہ رہے بلکہ پوری زندگی کا سرمایہ بن جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اور اب اس نورانی سفر کی آخری منزلیں قریب آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 28واں پارہ ہوگا۔ تب تک